اس میں اتنی توانائی ہے، اتنی توانائی، اتنا پوٹینشل اس کے اندر ہے کہ دنیا کی کسی انرجی کی کوئی حیثیت نہیں اس کے آگے۔ یہ قبولیت کے دروازے کھولتی ہے، یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ شفا کے سلیقے کھولتی ہے، سلیقے شفا کے کھولتی ہے۔ یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ مغفرت کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ حفاظت کے طریقے بھی کھولتی ہے۔ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر ایک عنوان میں تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرزند سے کہ بیٹا دوستی مت کرنا، دوستی مت کرنا اس سے کہ جو جھوٹ بولتا ہو، کہ وہ دور کی چیز کو قریب کر کے دکھائے گا۔ دوستی مت کرنا اس سے جو فسق و فجور کرتا ہو، کہ وہ تم کو ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا۔ ایک لقمہ سمجھ میں آیا، اس سے کم کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ سوال خود معصوم نے معصوم سے کیا کہ بابا یہ ایک لقمے سے کم قیمت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ ایک لقمے کی قیمت کی خاطر تمہیں بیچے گا اور وہ بھی اسے نہ مل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ فاسق سے دوستی مت کرنا، کاذب سے دوستی مت کرنا، بہت غور کیجیے گا۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا بخیل سے دوستی مت کرنا، کہ بخیل سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں ایسے وقت میں جب تمہیں مال کی ضرورت ہو، اپنا مال تو تمہیں کیا دے گا، وہ تمہیں تمہارے مال سے بھی محروم کرنے کے مشورے دے گا۔ میں بخیل کے مشوروں میں بخل تو آئے گا نا، تو سخی سے مشورے لیں کہ سخاوت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام کے حسین جملے۔ فرمایا بخیل سے دوستی مت کرنا۔ ابھی آپ نے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس مجلس سننا نہیں ہے۔ ہاتھ سب سے ملائیے، دوستی نہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا بخیل سے دوستی مت کرنا، بیٹا احمق سے دوستی مت کرنا۔ دیکھیے مومن احمق نہیں ہوتا، شریف ضرور ہوتا ہے، احمق نہیں ہوتا۔ احمق میں شریف میں فرق ہوتا ہے۔ پہچان کیا ہے؟ کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مومن ہوشیار، المومن کیس، ہوشیار ہوتا ہے۔ عربی میں کیس کہتے ہیں ہوشیار کو، کتاب والا کاف یہ سین، اس لیے میں نے کھول کے پڑھ دیا کہ آگے آپ کوٹ کریں کہ مومن کیس ہوتا ہے تو کہیں وہ کیس نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ کہ امام کے الفاظ مقدس دوست کے بارے میں تھے، اور دوست احمق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیوانہ ہو مگر آل محمد کا، کہ بیٹا احمق اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا دے گا۔ اب آپ کی پہچان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ احمق کو کیسے پہچانتے ہیں۔ اللہ، دوستی ضرور کرنا، ان 4 سے مت کرنا۔ آپ کیوں گھبرائے ہیں؟ صرف 4 کی بات نہیں ہے، 5واں بھی آنے والا ہے۔ میں ذرا رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ 5 بیٹھ جائیں کہ ان کو چھوڑ کر باقی پھر دوستی کرنا ہے۔ اس لیے مولا نہیں چاہتے کیونکہ دوست بھی بنائے مومن تو مومن کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں بیٹا دوستی مت کرنا اس سے کہ جو آق والدین ہو۔ بعض روایات میں آق والدین یا قاطع رحم ہو۔ بہت غور کیجیے گا، اب آپ کی مرضی ہے اس کو جس طرح سمجھیں، میں تو اس کو پورا ہی بیان کروں گا آق والدین کیا ہے اور قاطع رحم کیا ہے۔ آپ کی دوستی، آپ کا کاروبار ساتھ چلتا ہے، آپ سمجھیں نہ سمجھیں، امام نے سمجھایا تھا۔ جو کہتے ہیں لوگ کہ برکت نہیں ہو رہی روزی میں، تو حرکت تو صحیح کرو پہلے۔ جب حرکت آپ کی امام کے قول کے مطابق نہیں ہوگی تو برکت بھی امام کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جی کاروبار خراب ہو جائے گا، اس سے لڑ لیے تو کیا ہوگا، اس سے دوستی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، تو ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ کاروبار کرو۔
اس لیے کہ حاکم شام کے پاس بھی بڑا مال تھا، ایسا مال جو کسی کام کا نہ ہو، اس سے بہتر ہے انسان بغیر مال کے رہے، صاحب زر نہ ہو محب ابو ذر ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام کے جملات مقدسات میں 5 قسم کے افراد سے دوستی پر بینڈ لگا دیا ہے، اور یہ مراحل تو بہرحال حالات حاضرہ کے لحاظ سے چل رہے تھے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انصار کا ترجمہ ہے مددگار، ایک ہے اللہ کے مددگار، تو جو ہمیشہ اللہ کے مددگار کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کے دشمن کا مددگار ہوگا۔ اب چاہے مددگار نام کیوں نہ رکھ لے اپنا، رہے گا وہ انصار شیطان۔ جیسے اگر کوئی حزب خدا ہو تو اس کے مقابل جو حزب بنائے گا حزب شیطان ہو جائے گا۔ تو کیا انصار، کیا حزب اور کیا حجت خدا کے نائب؟ جب انصار سمجھ میں نہ آئے، جب حزب کنٹرول میں نہ آئے، تو کیا حجت خدا کے نائب سمجھ میں آئیں گے؟ جب نائب سمجھ میں نہ آئے تو امام کیا خاک سمجھ میں آئے؟ میں نے ربط کو مکمل کیا آپ کی خدمت میں کہ اب یہ آخری مرحلہ ہے 5ویں میں سے، 4 مکمل ہو چکے۔ 5واں قاطع رحم۔ قاطع رحم کون؟ آپ سب جانتے ہیں۔ رحم کا مطلب وہ جو اپنے والدین سے آنکھ ہو جائے وہ آنکھ، اور جو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرے وہ قاطع رحم ہے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، یہ میرا موضوع اس عشرے کا ہے نہیں مگر پہچان لازم ہے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس سے دوستی مت کیجیے، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہو اس سے آپ تعلقات مت جوڑیے، اگر سجاد کو کچھ سمجھتے ہیں تو۔ جملے ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہو گیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ اور چوتھے امام کی بارگاہ مقدس میں بس اتنی بات یاد رکھیں کہ وہی ہیں صراط مستقیم، وہی ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر، فرشتے بھی معصوم مگر ان کا معصوم ہونا ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، خدا کی عطا سے معصوم ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ قبولیت کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ شفا کے سلیقے کھولتی ہے، سلیقے شفا کے کھولتی ہے۔ یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ مغفرت کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ یہ خالی کتاب نہیں کھولتی، یہ حفاظت کے طریقے بھی کھولتی ہے۔ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر ایک عنوان میں تلاوت کیجیے سورہ مبارکہ الحمد۔ اس میں اتنی توانائی ہے، اتنی توانائی، اتنا پوٹینشل اس کے اندر ہے کہ دنیا کی کسی انرجی کی کوئی حیثیت نہیں اس کے آگے۔ میں کیا مثال دوں آپ کی خدمت میں؟ آج کل ڈیوائسز کا دور ہے، اور آج کل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کہیں نہ کہیں ان ڈیوائسز کا مسئلہ ہے، چھوٹی ہوں کہ بڑی ڈیوائسز ہوں، اب ٹیبلٹ کہیں، آئی پیڈ کہیں، یا لیپ ٹاپ کہیں، اور کچھ کہیں، اور کچھ کہیں، جو نام ہو سکتا ہے۔ آج کل تو اور بھی اب رسٹ واچ میں بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ تو اب اس کو چارج کرنے کے لیے ایک آتے ہیں نارمل چارجر، اور ایک فاسٹر آتے ہیں۔ فاسٹر کا مطلب کیا کہ چارج اس سے بھی ہوگا جو نارمل ہے، اور چارج اس سے بھی ہوگا۔ اب تو باقاعدہ اس کے لحاظ سے یہ بتانے کے لیے کہ 45W کے ساتھ ہے، واٹس کے ساتھ، یا 65 کے ساتھ، 75 کے ساتھ، یہ چارجز کو اتنا فاسٹ بنا کر کیا کیا گیا کہ بہت جلدی آپ کا موبائل پھر سے توانا ہو جائے گا۔ جب بھی کبھی مومن پرانا ہو جائے گا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر نیا ہو جائے گا۔ کہ سورہ فاتحہ جان ہے نماز کی، نماز جان ہے قبولیت اعمال کی، تو جان میں خوب جان ہے، یہ فاتحہ کی شان ہے۔ اس میں ہدایت کا پیغام ہے، اور ہدایت کے پیغام میں چھپا ہوا عصمت کا عنوان ہے۔ ہر کس و ناکس کے پیچھے نہ چلانا پروردگار، ہمیں چلانا تو صراط مستقیم پہ چلانا۔ بار بار دعا، بار بار دعا، ثبات قدم کی دعا، مسلسل ہدایت کے فیض کی دعا۔ ہدایت پر ثبات قدم کی دعا کہیے یا تسلسل ہدایت کا سلیقہ کہیے،